نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ ووٹ کو عزت دو. ہم نے مل کر کے پی ڈی ایم بنائی، مولانا صاحب اور نواز شریف، پیپلز پارٹی، سب نے اسلام آباد میں ہم پڑے رہے 10-15 دن کہ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو. لیکن انہی لوگوں نے ووٹ کو اتنا عزت دیا جس طرح حج کے موقع پر شیطان کو جتنا عزت ملتا ہے اتنا عزت انہوں نے پاکستان میں ووٹ کو دیا ہے کہ اس پی بی 45 پر محض 571 ووٹ لینے والا بندہ 5 اس طرف لگا کر کے 5571 بنا کر کے اس کو آج اسمبلی میں بٹھایا گیا. آپ پی بی 46 سے جو بندہ منتخب اس کو جو ہے نا لایا گیا ہے، اس نے محض 250 ووٹ لیے ہے. شرمناک عمل ہے. 250 والا بندہ جو ہے نا آج پی بی 46 کا وہ اپنے آپ کو نمائندہ کہتے ہیں. ان کو تو شرم آنی چاہیے، انہیں تو نہیں جانا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے چینل کا. ایسا ہے کہ 8 فروری کو جو انتخابات ہوئے وہ اس کو آپ انتخابات بالکل نہیں کہہ سکتے ہو. وہ پہلے کہا جاتا تھا کہ سلیکشن ہوتی تھی، اب اس سے بھی بڑھ کر ہے. ایک ڈھونگ تھا، ایک ڈرامہ تھا، ایک ناٹک کھیلا گیا اور عوام کے حق کے رائے دہی، عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ ووٹ کو عزت دو. ہم نے مل کر کے پی ڈی ایم بنائی، مولانا صاحب اور نواز شریف، پیپلز پارٹی، سب نے اسلام آباد میں ہم پڑے رہے 10-15 دن کہ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو. لیکن انہی لوگوں نے ووٹ کو اتنا عزت دیا جس طرح حج کے موقع پر شیطان کو جتنا عزت ملتا ہے اتنا عزت انہوں نے پاکستان میں ووٹ کو دیا ہے. تو یہ ایک شرمناک عمل تھا. یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین داندلی زدہ الیکشن تھے. ایسا داندلی زدہ الیکشن کہ عوام آنکھوں سے دیکھ رہے کہ میرا نمائندہ کون ہے، میں نے کس کو ووٹ دیا، آج اسمبلی میں کون لوگ آئے ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اکثریت لوگ، خود میاں نواز شریف دونوں سیٹوں سے وہ ہار گئے، لیکن آج وہ بیٹھا ہوا ہے. شہباز شریف ہارا ہوا بیٹھا ہوا ہے، مریم نواز ہاری ہوئی بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے سی ایم صاحب ہارا ہوا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. باقی آپ خود جانتے ہیں کہ اس پی بی 45 پر محض 571 ووٹ لینے والا بندہ 5 اس طرف لگا کر کے 5571 بنا کر کے اس کو آج اسمبلی میں بٹھایا گیا ہے. آپ پی بی 46 سے جو بندہ منتخب اس کو جو ہے نا لایا گیا ہے، اس نے محض 250 ووٹ لیے ہے. شرمناک عمل ہے. 250 والا بندہ جو ہے نا آج پی بی 46 کا وہ اپنے آپ کو نمائندہ کہتے ہیں. ان کو تو شرم آنی چاہیے، انہیں تو نہیں جانا چاہیے. خوشحال خان کاکڑ پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کے چیئرمین نے پشین کے قومی اسمبلی سے 50,000 سے زائد ووٹ لیے. آج وہاں مولانا صاحب جو ہے نا اس سیٹ پہ بیٹھے، مولانا صاحب خود نہیں جیتے. وہ آج آ کر کے پشین میں وہ جلسہ کرے گا، داندلی کے خلاف کرے گا. اس نے تو خود اسی پشین سے جہاں وہ جیتا ہے نام و نہاد اس کو جتوایا گیا ہے، وہاں وہ ہار کے بیٹھا ہوا ہے اور آج کر وہ آج جلسہ کرے گا. جو صاحبان کل نہیں پرسوں آ رہے وہاں پہ پشین میں جلسہ کر رہے، وہ صاحب خود قلعہ عبداللہ سے وہ ہارے ہوئے ہیں. محض اس نے چند ہزار ووٹ لیے، ان کو 67,000 ووٹ ڈلوائے گئے. 67,000 ووٹ. وہ خود نہیں جیتا ہے. اگر کوئی ضمیر ہوتا، اگر کوئی ایمان ہوتا، اگر کوئی چیز ہوتا تو اتنے بڑے بڑے اپنے آپ کو سیاسی لیڈر کہلانے والے لوگ جن کو پتہ ہے کہ میں ہارا ہوں، مجھے جتوایا گیا ہے، پیسوں سے جتوایا گیا ہے، جس سے بھی جتوایا گیا ہے، ان کو کم از کم حافظ نعیم کی طرح انہیں یہ کہہ دینا چاہیے کہ میں ہارا ہوا ہوں، لہٰذا میں اس سیٹ پہ نہیں جاؤں گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر
ان لوگوں کا خیال ہے کہ ہم نے اس وزیر اعظم کو لایا ہے اور اس وزیر خزانہ کو لایا ہے جس کا شناختی کارڈ 1 مہینے پہلے اس کا شناختی کارڈ نہیں تھا اس ملک میں. ان لوگوں کو تو نکالا جا رہا ہے، افغان کڈوال عوام کو، کہ آپ کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کو لایا جا رہا ہے جن کو وزیر خزانہ بنایا جا رہا ہے جن کا 1 ماہ پہلے شناختی کارڈ نہیں تھا. ان لوگوں کو قومی اسمبلی میں بٹھایا گیا ہے، ہمارے صوبائی اسمبلی میں، جو یہاں کے ان کے پاس نہ ریکارڈ ہے نہ کچھ ہے. پہلے ان کو نکالو. اگر آپ نے افغان کڈوال عوام کو زبردستی بے دخل کرنا ہے، ظلم کرنا ہے، انسانیت سوز عمل کرنی ہے، تو پہلے جن کو آپ نے اسمبلی میں بٹھایا ہے، جن کو آپ نے پی بی 43 سے جتوایا یا پی بی 41 سے جتوایا یا پی بی فلانکا سے آپ نے جتوایا، جن کو آپ نے تربت سے قومی اسمبلی سے جتوایا، پہلے تو ان کو افغانستان بھیجو نا. ان کا تو آپ نے یہاں ممبر بنایا، اور بیچارے غریب لوگ جو آج سے 45 سال پہلے آئے، جن کا پر دادا آیا تھا، پھر ان کا بیٹا پیدا ہوا، پھر ان کا پوتا پیدا، پڑ پوتا پیدا ہوا ہے، آج ان بیچاروں کو بھیجا جا رہا ہے. حالانکہ ان کا ابھی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ افغانستان میں ہمارا گھر کہاں ہے. اور 1951 پاکستان، 1952 پاکستان سٹیزنشپ ایکٹ وہ کہہ رہا ہے کہ جو بچہ جہاں پیدا ہے، جو پاکستان میں، وہ پاکستان کا شہری ہے. یہ جتنے بھی لوگ آج ہیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو یہاں پیدا ہوئے. وہ تمام لوگ جو آئے تھے آج سے 48 سال پہلے یا جو بھی ہے، وہ سارے مر گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت، ان کی معاشی پالیسیاں، یہ IMF کے، ورلڈ بینک کے، عالمی سامراجی اداروں کے، یہ جو ہے نا ان کے زیر اثر ہے. پاکستان عملاً ڈیفالٹ کر چکا ہے، اور کسی باہر کے ملک کے بندے کو لا کر کے وزیر خزانہ بنانا اس سے ٹھیک نہیں ہوگا. اس لیے کہ عوام کے جو نمائندے ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے، جو لوگ 250 ووٹ لے کر ان کو بٹھایا گیا ہے. تو یہ نہ معاشی طور پر ملک ٹھیک ہوگا، نہ خارجی طور پہ ملک ٹھیک ہو رہا ہے، نہ داخلی طور پر ملک ٹھیک ہو رہا ہے. آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ کے کس ہمسائے ملک سے آپ کے تعلقات صحیح ہے. کیا افغانستان کے ساتھ آپ کے تعلقات صحیح ہے؟ افغانستان آپ کا دشمن بن گیا، ایک مسلمان ملک. ایران ایک مسلمان ملک. انڈیا تو ویسے ہی ہمارا دشمن ہے. باقی رہ کون گیا ہے دنیا میں؟ آپ کے پاس رہ کون گیا؟ ابھی گئے تھے محترم وزیر اعظم صاحب کہ ہمیں جو ہے نا پرنس صاحب نے، ولیعہد صاحب نے کہا ہے کہ اتنا آپ کو یہاں سرمایہ کاری کریں گے. لوگ اب جو ہے نا نہ آپ کو قرضہ دے رہے، نہ IMF والے. ابھی سارا کچھ انہوں نے IMF کے حوالے کر دیا ہے. آپ کے بجلی کا نرخ وہ IMF طے کرے گا کہ کتنا یونٹ جو ہے نا فی یونٹ ہم نے بجلی بڑھانی ہے، گیس کتنا بڑھانا ہے، کرائے کتنے بڑھانے ہیں، پیٹرول کتنا بڑھانا ہے، یہ IMF طے کرے گا. ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا. عوامی خزانے کے 50 ارب روپے سے زیادہ انتخابات پر عوام کے خزانے کے ضائع ہو گئے، اور جو امیدواروں نے خرچ کیا، یہ کروڑوں روپے خرچ ہوئے. ان کروڑوں روپے سے آپ نے کس کو لایا؟ 45 نمبر فارم ہمارے پاس پڑے ہوئے، اور آپ نے جا کر کے 47 نمبر فارم میں اس کو جتوایا. اب دیکھیں 45 نمبر فارم وہ ہوتا ہے جو پریزائڈنگ آفیسر ایجنٹ کو دیتا ہے. پھر اس کے بعد 46 نمبر فارم وہ ہوتا ہے جو وہ تمام سامان مختلف لفافوں میں بند کیا جاتا ہے. آپ کے ووٹ، اس کے ووٹ، ریجیکٹڈ ووٹ، باقی سامان پڑا ہوا ہے، اس کو جس لفافے میں بند کیا جاتا ہے فارم نمبر 46 سے. پھر جا کر کے غیر حاتمی نتائج کا اعلان کیا جاتا ہے فارم نمبر 47 میں. ریٹرننگ آفیسر وہ فارم نمبر 47 میں، وہ جا کر کے فارم نمبر 48 میں وہ الیکشن کمیشن جو ہے نا وہاں پہ وہ کرتا ہے
نتائج کا اعلان. پھر فارم نمبر 49 وہ گزٹ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے جو الیکشن کمیشن کرتا ہے. ابھی آپ دیکھیں فارم نمبر 45 ایجنٹ کے پاس اور امیدواروں کے پاس ایک ہے, اور اس نے 10 ووٹ لیے تھے, اس کے ساتھ ایک اس طرف لگا کر کے 110 کر دیا, جہاں 50 لیے تھے 5 لگا کے 550 کر دیا. یہاں اس طرح ڈونگ رچایا گیا ہے. یہ ملک کو مزید تباہی, مزید نہیں بلکہ ملک کو تباہی کی جانب یہ بہت رفتار کے ساتھ جا رہا ہے. اگر کسی کا یہ خیال ہے کسی ادارے کا کہ ہم ان بونوں سے جو ابھی صوبائی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے, آپ خود جانتے, آپ صحافی ہے, کیا یہ صوبائی اسمبلی میں یہ مقدس ادارہ ان بونوں کا, یہ بونے ان کا حقدار ہے کہ وہاں بیٹھ جائے؟ ان کو تو شرم آنی چاہیے, ان کو تو جانا چاہیے, ان کو تو ریزائن کرنا چاہیے کہ ایسے لوگ لائے گئے. خوشحال خان کاکڑ NA 251 سے جو کم قلعہ سیف اللہ سے واضح اکثریت سے جیتے ہیں, جوب سے وہ 2 قومی اسمبلی سے ہزاروں لیڈ سے جیتے. تو باقی ہمارے دوست باقی لوگ جیتے ہوئے, تو یہ سارا ڈرامہ ہے. یہ ملک نہیں چل سکے گا. دنیا میں جس طرح جگ ہنسائی ہوئی ہے اس ملک کی, تمام بین الاقوامی اداروں جو الیکشن کو واچ کرتے ہیں ان کا مکمل رپورٹ یہ ہے, ہمارے ملکی اداروں بین الاقوامی اداروں کا, کہ یہ ایک ڈرامہ تھا, ایک ڈونگ تھا, ایک ناٹک تھا جو کھیلا گیا عوام کے ساتھ. عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان حکمرانوں کو مستعفی ہو جانا چاہیے. اثر نو تمام ملک میں انتخابات ہونے چاہیے, صاف شفاف غیر جانبدارانہ, اور کم از کم چیف الیکشن کمشنر اور اس کے تمام ٹیم کو مستعفی ہو جانا چاہیے. اور جرم جو انہوں نے جرم کیا ہے, جس جرم کا انہوں نے ارتکاب کیا ہے, اس جرم کو ان کو ماننا پڑے گا. اور چیف جسٹس آف پاکستان جن سے بڑی توقعات وابستہ تھی کہ وہ آئیں گے تو انصاف کا بول بالا ہوگا, ان کے ہوتے ہوئے پاکستان کے تاریخ کے بدترین داندلی زدہ انتخابات ہوئے.